نہیں. فہم سلف کی روشنی میں عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے عمل کو لینا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا؟ سنو میرے بھائیوں، سلف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سنو توجہ سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سلف ہیں ہمارے، وہ انسان تھے، وہ نبی نہیں تھے، ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی تھی، ان کو فہم میں غلطی لگ سکتی تھی، ان کو فہم میں غلطی لگ سکتی تھی. اگر کوئی صحابی فہم کی غلطی کا شکار ہوا ہے اور ان کا فہم، ان کا عمل، ان کی رائے، ان کا فتویٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل سے ٹکرا گیا ہے، تو پھر ہم نے سلف کی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہے. پھر سلف کی بات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بات کو لینا. کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. پھر حل اللہ اور اللہ کا رسول ہے، کوئی اور شے حل نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، یہ عبداللہ بن زبیر کی مثال دی ہے بھائی سوال لکھنے والے نے. میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود، ان کو اور ان کی والدہ کو صحابہ سمجھتے تھے یہ نبی کے گھر کے افراد ہیں. ان کا اتنا جانا محمد رسول اللہ کے گھر میں آنا جانا ہوتا تھا. آخر دم تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا، رکوع جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کے ایسا کرتے اور اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیتے رکوع میں، گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے. اور جو ان کے پاس گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتا تھا اس کے ہاتھوں پر مکھیاں مارتے تھے. یہ میں صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح سکے بد سند. تو اب فہم سلف کے اعتبار سے یہ سوال کرنے والا بھائی اس طرح کر کے گھٹنوں میں ہاتھ، رانوں میں ہاتھ رکھ کے رکوع کرے گا؟ وہ کرے گا. جس بھائی نے یہ سوال لکھا ہے میرا اس سے سوال ہے، بھئی فہم سلف ہے اس طرح کر کے اپنی رانوں میں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا کرو، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا چھوڑ دو رکوع میں. جو تیرے پاس اس فہم سلف کے اثر کا جواب ہے وہی میری طرف سے جواب سمجھ لینا، وہی جواب میری طرف سے ہے. سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آخری دو سورتوں کو دم سمجھتے تھے، وہ قرآن کی صورتیں سمجھتے نہیں تھے. عبداللہ بن مسعود وہ کہتے تھے قرآن ختم ہو جاتا ہے یہ قل هو اللہ احد پر، یہ آخری جو صورتیں ہیں یہ دم کے لیے نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. تو کیا یہ فہم سلف کو مد نظر رکھنے والا، یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز کا حوالہ دینے والا بھائی، کیا ان دو صورتوں کو فہم سلف کی بنیاد پر قرآن سے نکالنے کے الگ کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو اس کا جواب ہے اس کے پاس وہی اس سوال کا جواب سمجھ لے جو ہاتھ چھوڑنے والے کا جواب ہے. ایک طرف اللہ کے نبی کا عمل، دوسری طرف سلف میں سے کسی کا عمل. جب دونوں عمل آمنے سامنے آ جائیں پھر نبی کا عمل چلتا ہے، پھر صحابی کا عمل. میں کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول عمل بھی آ جائے وہ بھی نہیں چلے گا. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی نہیں چلے گی رسول اللہ کے مقابلے میں. کیوں؟ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، کلمہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں پڑھا، کسی عبداللہ بن زبیر کا کلمہ نہیں پڑھا. آگے